मुकम्मल तौर पे उनकी हिफाजत करेगा। कोई ताकतवर आके उनकी ज़मीन पे, उनके कारोबार पे कब्ज़ा नहीं करेगा। जो वहाँ का टैक्स का निज़ाम होगा वो मुनसिफाना होगा। उनको कोई ये खौफ नहीं होगा कि आते साथ ही कोई कब्ज़ा ग्रुप उनकी जगह पे कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि वह इंसाफ होगा। जिधर इंसाफ है वो कब्ज़ा ग्रुप नहीं है, जिधर इंसाफ है वो जुल्म नहीं है, जिधर इंसाफ है वह NRO नहीं है। वो बड़े लोग चोरी नहीं करके माफ़ नहीं करवा सकते, क्योंकि कानून के सामने सब एक बराबर है। तो ये जब मदीना की रियासत की बुनियाद रखी गई अदल और इंसाफ पे, तो ये याद रखें कि वो उस वक़्त बड़े बुरे हालात थे। खुशहाली बाद में आई, पहले इंसाफ आया। तो आज मैं इसलिए ये इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि हम उस विजन से इतना दूर जा रहे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि हम बचेंगे भी या नहीं बहैसियत कौम। एक अंग्रेजी की स्टेटमेंट है, नेशंस विदाउट अ विजन डाई। कौम जो अपने नज़रिए से हट जाती है वो मर जाती है। तो ये मैं आपके लिए ये बातें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब से ये एक साजिश के तहत एक इस मुल्क के मुजरमों की हुकूमत हमारे ऊपर नाफिज की गई, ज़रा मुल्क के हालात देख लें कि किधर से किधर पहुँच चुके हैं। और मैं इसलिए ये आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आपका मुल्क है, आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं पैसा इन्वेस्ट किया? आप क्यों दुबई में जाके पैसा लगा रहे हैं? और मलेशिया में भी यही है। तो वो सबसे पहली बात कहेंगे कि यहाँ हमें इत्मीद है इनके कानून के ऊपर, हमें यहाँ रूल ऑफ लॉ नजर आता है, इसलिए हमें इत्मीद है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है, इनका कानून उसकी हिफाजत करेगा, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ओवरसीज पाकिस्तानी, जिन 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप ये समझ जाएं कि अगर उनमें से मैं फिर से एक फिगर देता हूं, 20 लाख भी, 15 से 20 लाख पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें तो हमें कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो क्यों नहीं आते यहां? क्योंकि उनको इत्मीद ही नहीं हमारे इंसाफ के निजाम में। बल्कि जो आए थे, हमारे दौर में जो आए थे, वो सोच रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने का। और वो क्यों मैं सिर्फ 3-4 मोटी, ज्यादा मैंने और चीजों पे बात करनी है, तो मैं सिर्फ आपको माइशत के ऊपर सिर्फ फिगर्स दे दूं। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। 178 रुपए का डॉलर था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में दायर किया गया। आज अभी 9 महीने हुए हैं, आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर 100 रुपया महंगा हो चुका है। सिर्फ अब 1 हफ्ते के अंदर 50 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। हमारे 3 साल 8 महीने के अंदर 55 रुपया डॉलर महंगा हुआ। यहां सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 50 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। मैं क्यों डॉलर का आपको बता रहा हूं कि इसके बहुत बड़े अब आगे जाके इसके असरात पड़ने लगे हैं आम लोगों के ऊपर। आप जो सुन रहे हैं, आप सबके ऊपर अब इसके असरात आने लगे हैं कि ये आ चुके हैं। महंगाई आ चुकी है। अभी भी जो महंगाई है 50 साल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है। इस वक्त जो आम इंसान चीजें खरीदता है, सबसे जो बुनियादी चीज है वो आटा है। वो 60 रुपए किलो से पहुंच गया है 150 रुपए पे। ये आम आदमी खाता है। उसके अलावा घी किधर से किधर गया है। और जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस करते हैं, ये सब महंगी हुई और मजीद और महंगी होने जा रही हैं। जैसे जैसे रुपया गिरेगा, जो चीज हम बाहर से खरीदते हैं, जिसमें जिधर भी इंपोर्ट शामिल है, वो सब महंगी होती जा रही और होंगी आगे जाके। तो इसके अभी पूरे असरात आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो ये
कैसे कौन सी क़यामत आई थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की माशत डूबने के ऊपर खड़ी है? क्या हुआ? तेल का ही कहते हैं ना, असर हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तेल जब महंगा होता है, बिजली महंगी, उसका सारा असर पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट पे, हर चीज पे, और जब वो हर इंसान को इफेक्ट करती है। तो तेल, फिर से मैं बता दूं कि हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे गया था। आज पहले कोई 75 डॉलर पे चला गया था नीचे गिर के, अब कोई 85 डॉलर के ऊपर तेल है बैरल। तो किस वजह से ये जो तूफान आ गया महंगाई का, और हर चीज महंगी और रुपए पे प्रेशर। आज पाकिस्तान के रिजर्व उधर पहुंच गए हैं जिधर हमने जब एटमी धमाका किया था तो उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। तो जो रिजर्व्स, अगर आप, इसका मतलब यह कि जब आपके रिजर्व्स गिरते हैं तो रुपए पे प्रेशर पड़ना है, और जब रिजर्व्स गिरते हैं उससे भी खौफनाक चीज जो हम सारे पाकिस्तानियों को तशवीश होगी सुन के कि हमारी सिक्योरिटी पे इसका इफेक्ट जाता है। हिंदुस्तान के रिजर्व्स कुछ पता नहीं 550 अरब है, 550 अरब डॉलर है, हमारे 3 अरब डॉलर से भी नीचे गिर गए। तो कहां 550 अरब डॉलर और कहां 3 डॉलर से नीचे गिरने का। सिर्फ आपको अगर कभी आपको दिल के ऊपर अगर तकलीफ पहुंचानी है तो हिंदुस्तान की चैनल्स देखें आजकल वो किस तरह पाकिस्तान का नाम ले रही हैं कि ये सिर्फ 9 महीने के अंदर मुल्क किधर से किधर पहुंच गया। अब मैं जो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट के इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, पहले तो उन्होंने बड़ी बढ़के मारी कि 200 से मैं नीचे डॉलर करूंगा, फिर IMF को उन्होंने धमकियां दी, फिर मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है उसको धमकियां दी, और आज अपने घुटने टेक लिए हैं और आज कह रहे हैं कि जी करता तो सब कुछ अल्लाह है, उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने भी कोई कंडीशंस लगाई हुई है कि मैं तब तुम्हारी मदद करता हूं तब तुम ये चीजें करो। और उसके बाद खैरात के ऊपर आ गए हैं कि खैराती इदारों को कहेंगे कि वो आके मदद करें पाकिस्तान की। इसका मतलब कोई रोड मैप, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आगे रास्ता नहीं है, इनको कोई पता नहीं है कि अब यहां से आगे जाना कैसे। और मैं आपको पेशन गोई करता हूं कि ये जो इंपोर्टेड सारे लोग मुसल्लत किए गए, ये भागने की भी तैयारी कर रहे होंगे। इनका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है। इसाक डार के और इनके बच्चों की जरा प्रॉपर्टीज देखिए और इनके पैसे बाहर कितने पड़े। इनका जो मास्टर है नवाज शरीफ, उसकी जरा रहन सहन लंदन में देखिए कितना है। आसिफ जरदारी की कितनी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं, ये सबको पता है, हमारी एजेंसीज को पता है। जो आज लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जो हैंडलर्स पीछे से बैठ के, इन सबको पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज कितनी बाहर पड़ी हैं, कितना पैसा इस मुल्क का चोरी करके गए। तो आज ये कह रहे हैं कि खैरात पे पाकिस्तान, यानी कि बैरून मुल्क लोग पैसा खैरात के ऊपर पाकिस्तान दे और अपना पैसा बाहर रखा हुआ है। कौन इनको पैसा देगा? तो इसका मतलब इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो पहले तो इकोनॉमिकली आज मैंने बताना था कि आज हम किधर खड़े हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाए जो मैंने शुरू की थी बात, इंसाफ और रूल ऑफ लॉ की। जो आज हमारे बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, जिस तरह उनको मुस्तरद किया गया, जिस तरह उनकी वायलेशन की गई इस जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर बैठी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मुझे जेल में डाला गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरह का कभी हमने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने किया। मैं सिर्फ नाम लिखे हुए हैं कि जो इन्होंने हमारे साथ किया। डॉक्टर शहबाज गिल, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बाहर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, अपना सब कुछ यानी बड़ी सैलरी छोड़ के आता है पाकिस्तान, उसको नंगा करके जो तशद्दुद किया गया, उल्टा लटकाया गया, यानी उसने जुर्म क्या किया था? कोई हमें बताए जुर्म क्या किया था उसने? और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इंसाफ के निजाम ने उसके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की। उसके ऊपर मजीद और केसेस कर दिए गए, कभी वो कराची जा रहा है तो कभी बलोचिस्तान में केसेस कर रहे हैं। तो कोई
یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا؟ ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل، ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا، ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے. کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس سے کوئی نظر نہیں آ رہا، بلکہ ابھی بھی کیسز بھگت رہا ہے وہ. اور ایک آدمی جو ملک کی مدد کرنے آیا تھا، اپنی سے بڑا آئیڈیلزم لے کے آیا تھا، وہ پیسے خرچ کر رہے وکیلوں کے اوپر، اپنے کیسز کے اوپر. میں اس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غدار ہوں، کوئی دہشت گرد ہوں، تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل آدمی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا. پھر جو اے آر وائی کا جو اس وقت جو ٹی وی چینل کا اس بیچارے کا جو نیوز ایڈیٹر ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا، اس کو رات کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے. مجھے یہ ایک نہیں سمجھ آتی کہ رات کے 3 بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں؟ کیوں یہ کیا ایک مہذب معاشرے میں وارنٹ نکلتی ہے، آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو. لیکن صبح کے 3 بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جو اے آر وائی کے جو نیوز ایڈیٹر، ان کے بچوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا. 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھسے، 3 بجے تک رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے، وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے. ایک جو میجر صاحب تھے، ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی. کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا، کون آ گیا رات کو؟ تو وہ بیچارہ سپاہی بیچارہ ایسے مارا گیا بیچ میں. ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا، اور اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو پھر اس کے اوپر تشدد کیا. اس کے بیٹا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے. اس کے بیٹے کو لے گئے اور جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا، کتنے مہینے رکھ کے. کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور اس کے بعد اعظم سواتی سینیٹر، باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی، پیسہ بنایا، اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے، پاکستان بھی آ گئے، سینیٹر بن گئے. ایک ٹویٹ کے اوپر، اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NRO2 دیا، ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا، بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے 3 بجے گھس کے اس کو پہلے مارا، پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے، اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا. پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی، بیوی اور بیٹی کو. یعنی یہ کون سی بنانا ریپبلک میں؟ کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ پھر آگے آ جائیں، فواد چودھری پھر صبح کے 3-4 بجے پہنچ گئے گھر، ادھر سے پھر اٹھایا، ہتکڑیاں لگائیں، اوپر کپڑا. یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا؟ اس کو پھر پھرایا چاروں طرف، اور جو اس سے کیا، چھوٹی بیٹیاں وہ ٹرامیٹائزڈ، بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک. پھر شندانہ گلزار، کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا؟ یہ جمہوریت ہے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں. یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشت گرد بنا دیا، اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا؟ پھر شیخ رشید کو پہلے، اور فواد چودھری کو ہائی کورٹ 4 دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ. آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی، کہیں اور سے آرڈر مل رہے تھے، کوئی فکر نہیں کی انہوں نے. اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں، اور اس کو رکھا ہوا ہے. ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں، عمر ان کی 75 سال ہے. رات کو ہتکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے، ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے. یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں
کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں، عمران ریاض کو اٹھایا، ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے، ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے، ہر اس آدمی کے اوپر، جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں، جو اس سے کیا گیا، ملک سے باہر، پھر قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، ایاز امیر، سمیع ابراہیم، غلام حسین، جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے، تنقید کرتے تھے، ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا، دھمکایا، اٹھایا گیا۔ سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے، انہوں نے مجھے ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے، انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے، جو ویسے سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے، ان کو راتوں کو اٹھایا، ان کو بھی لے کے گئے، کہیں کو ننگا کیا، وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی۔ خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں، کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا، گاڑیاں توڑی وہاں۔ فروخ حبیب، اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا۔ میرے اوپر اب میں اپنے 60 ایف آئی آر ہے میرے اوپر، اور جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا، اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی تھی، جو چیزیں نکال رہی تھی، جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو ایف آئی آر میں، وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ نہ وہ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پی او گجرات، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا، اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا، نہ سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا، نہ وہ تیار تھا اپنا فون، جس میں اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی، وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم، نہ انہوں نے دیا، نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت نے، جے آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی، اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے، ایک نہیں تھا، تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس۔ لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی، تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے۔ کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا، انہوں نے یہ کروایا سب کچھ، اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں۔ کیئرٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی، اس کو بند کر دیا، اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے، یہ ہے۔ اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، یا انصاف ختم کر دیا ہے، یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان۔ اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں، جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو۔ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے، ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو، تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے، وہ لڑنے سے بھاگا آئے، جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے، تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ یہ صرف گیم پلان ہے۔ لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں۔ تو ہم نے جب فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں، پختونخوا اور پنجاب کو، تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا
کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ پاکستان کا آئین ہے. میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا. اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے, کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے, پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے. ڈرایا دھمکایا, یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز, اور انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا, وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں 186 ووٹ مل کے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹ, جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ, ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں, دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی. اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا, کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹس ہوں گی انلیگل ہو جائیں گی, وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی. اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے, اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے, اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے, FIRs کاٹتے جائیں گے. عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے, اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے. جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے. لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں, پاکستان کے رول آف لا نہیں, یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں, کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر. تو لہٰذا یہ اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے, کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے. جو 16 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے, بائی الیکشنز پنجاب میں, اس کے باوجود ہار گئے. پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی, پھر ہار گئی, وہ جو اگلا اکتوبر میں الیکشن ہوا تھا. تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے, تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. روڈ میپ ہے کوئی نہیں, کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے. صرف اور صرف اس ڈر سے کہ الیکشن نہ ہار جائیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے. لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, اور ان کو فکر کرنی چاہیے, ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے, آزادی ہماری جائے گی, اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے. تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی, دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. میں یہ شہباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ شہباز شریف کو کوئی یا تو یاداشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد. تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 700 پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے. پولیس ڈیمورلائز تھی, پولیس کے حالات برے تھے اس وقت, کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی. اور سب سے زیادہ جو قربانی دی وہ پختونخوا اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بن گیا,
قبائلی علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی، اور اس کے بعد پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی تھی۔ اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں، کیونکہ ان خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے۔ تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں، یہ پھر سے آپریشنز نہ شروع ہو جائیں۔ لیکن جب شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں۔ 9 سال، اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے اوپر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی، اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئی۔ اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی تب؟ ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گورنمنٹ سے 9 مہینے نکل چکے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، نااہلی آپ کی ہے۔ پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد 600 ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر۔ اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا، 4 سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے، 4 نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں 9 سالوں میں۔ اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں، کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے۔ اسپیشل کامبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے۔ اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی۔ پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک ڈی این اے کی لیبارٹری نہیں بنی۔ 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبارٹری بنائی گئی۔ تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے، تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے، وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے دیں گے، صرف 2 صوبوں نے دی، پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیے، باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا وہاں۔ اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے، تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے۔ جب سے پی ڈی ایم آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت نے۔ تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے۔ آخر میں جی دیکھیں، میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے۔ یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے، پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے، اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے۔ یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہے کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے، یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ 2-3 ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے، میں پرو بھی نہیں کہہ رہا، نیوٹرل ہوتے، سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے 2 گورنمنٹس میں لے آئے۔ الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے۔ ہم نے جب 25 مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا، میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا، ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا ہے اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا ہے۔ میں نے وہ کال آف کر دی، جو لانگ مارچ تھی 25 کی صبح کو کال آف کر دی، 26 کی صبح کو۔ پھر
26 नवंबर को जब लाखों लोग इस पिंडी में पहुंचे और हमने फैसला किया हुआ था कि हम उधर से फिर इस्लामाबाद जाएंगे, फिर जब मैंने देखा कि जितनी तादाद लोगों की थी, अगर वो इस्लामाबाद चलते तो वहां फिर क्लैशेस होने थे, इंतशार होना था, और फिर हमें खौफ था कि क्लैशेस होने थे और उसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैला। वो फिर कॉल ऑफ कर दी और फैसला किया अपनी गवर्नमेंट्स गिराने का। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। जो ये कर रहे हैं, मुल्क गिर, हम स्ट्राइक्स, पहिया जाम, डेमोन्स्ट्रेशन, ये रास्ता है। ये भी वैसे जमहूरियत का रास्ता है, लेकिन मायशत का इतना बुरा हाल है कि अगर हम इस रास्ते पर निकल गए तो मजीद और नीचे जाएगा। इसलिए मैं आज अपने सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का, कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। तो सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे ही मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है, और मुझे पता है कि कौम कितनी तैयार है निकलने के लिए, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा कि देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर है। इसलिए मैं आज सारों को तैयार कर रहा हूं और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।